اور یاد رکھیے اب قیامت تک بھی یہ بیعت کا سلسلہ ہے، اس میں بھی دو قسم کی بیعت ہے۔ ایک بیعت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی امیر ہو پوری دنیا میں اور سارے مسلمان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں کہ ہم تمہاری بات مانیں گے اور ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھرنے نہیں دیں گے، یہ بیعت فرض ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک رات اس طرح گزاری اس نے کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا اور اس کو موت آ گئی تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا۔ مگر پچھلے 150 سال سے آپ کو معلوم ہے ملت اسلامیہ کا ایسا شیرازہ بکھرا، ان کا کوئی امیر ہی نہیں ہے۔ یہ بیعت تو فرض ہے لیکن ہے ہی کوئی نہیں کس کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ دوسری بیعت ہے بیعت توبہ، یہ مستحب کے درجے کی ہے، یا چونکہ صحابہ نے کی تو ہم کہہ سکتے ہیں سنت کے درجے کی ہے۔ اگر کوئی نہ کرے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی بزرگ کے ہاتھ پر آدمی گناہوں سے توبہ کی بیعت کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو اپنے حالات بتاتا رہے کہ مجھے نماز میں سستی ہوتی ہے، وسوسے آتے ہیں وغیرہ، تو اس کی برکت سے وہ بتاتا رہے گا اس کا یہ علاج کرو، اس کا یہ علاج کرو۔ یہ بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، مگر اسی بزرگ پر جس کو آدمی کو پختہ یقین ہو کہ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح دین پر ہے۔ شیخ سعدی نے کہا کہ دیکھ کر کے تم کسی سے معاہدہ کرو، چونکہ آج کل کہتے ہیں ابلیس جبرائیل کے شکل میں گھوم رہا ہے۔ اے بسا ابلیس جبرائیل ہست، آج کل ابلیس جبرائیل کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اس لیے دیکھو پہلے کہ یہ دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں۔ چلیے یہاں جو بیعت ہے یہ ایمان کی بیعت بھی ہے لیکن خاص طور سے توبہ کی بیعت ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، یبایعنک، اس حال میں کہ وہ آپ سے بیعت کرتی ہوں۔ اچھا پھر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات، مردوں سے جو بیعت لی گئی وہ ان کے ہاتھ میں ایسے ہاتھ ڈال کر کے بیعت لی گئی، تو عورتوں سے کیسے بیعت لی گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے یہی کہا کیا عورتوں سے بھی حضور ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا تم سے اگر کوئی دو باتیں کہے تو سمجھنا کائنات میں اس سے بڑا جھوٹا نہیں ہے۔ ایک یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات ایسی بھی تھی جو امت کو نہیں بتائی اور نعوذ باللہ چھپا کر رکھی، تو سمجھ آنا کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں۔ دوسرے اگر تم کو کوئی یہ کہے کہ تمہارے نبی نے کسی غیر محرم عورت سے اس طرح بیعت لی کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، سمجھ جانا کائنات کا بدترین جھوٹا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ تمہارے نبی کا ہاتھ کسی نامحرم عورت کے جسم سے ٹچ نہیں ہوا۔ عورتوں سے کس طرح بیعت لی گئی؟ بس اسی طرح ان کو یہ الفاظ کہلوائے گئے، انہوں نے یہ الفاظ بولے، آپ نے فرمایا بس جو بیعت ہو گئی۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ آ رہے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہے، حدیث میں نہیں۔ سیرت کا مطلب کہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ بعض عورتوں نے بہت اصرار کیا تو وہ پردے کے پیچھے تھیں، بیچ میں پردہ تھا، حضور ادھر تشریف فرما تھے، تو انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے بڑا ٹپ منگایا پانی کا، اس میں پانی بھرا، ادھر آپ نے دست مبارک پانی میں رکھا، پردے کی ادھر عورتوں نے رکھ دیا، آپ نے فرمایا جو تمہاری بیعت ہو گئی۔ اور بعض لوگوں نے اس طرح کا بھی واقعہ بیان کیا کہ وہ کوئی لمبا کپڑا لے کر آپ نے ایک سرا اس کا خود پکڑا، دوسرا پردے کی طرف ادھر ان کو دے دیا، لیکن حدیث میں خاص طور سے بخاری شریف میں اس پر زور دیا گیا کہ نہیں، اس طرح کا کوئی اکا دکا واقعہ ہوگا، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ کہلوائے عورتوں سے، اس کے علاوہ اور کوئی ان کے جسم سے کبھی آپ کا ہاتھ نہیں ٹچ ہوا کسی چیز سے بھی۔